دوستو جی سندھ، آج میں پہلی بار یوٹیوب پر لائیو آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور ہمارے خطے کی سب کانٹیننٹ کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ چیزیں، کچھ باتیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ سب کانٹیننٹ بھارت اور ہمارا یہ سارا جو خطہ ہے جس میں ایران بھی آ جاتا ہے، افغانستان بھی ہے، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال اور جبری الحاق پاکستان، یہ سارا ہمارا جو علاقہ ہے وہاں کی جو صورتحال ہے اس میں 1947 سے لے کر کچھ چپکلش یا ایک قسم کا پولیٹیکل تناؤ جو ہمارے خطے میں رہا ہے، بنیادی طور پر ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سے اس خطے کو، سب کانٹیننٹ کو انگریزوں نے مذہب کے نام پر تقسیم کیا، جو ایک سازش تھی انگریزوں کی کہ جاتے جاتے وہ ہمارے خطے کو، ہمارے اس پوری ریجن کو مذہب کے نام پر، مذہبی نفرت کے نام پر اس پوری ریجن کو تقسیم کیا گیا اور ایک ان نیچرل ریاست پاکستان کے نام پر بنائی گئی، اور جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا پورا خطہ، ہماری پوری ریجن جو ہے وہ ایک قسم کی بے چینی، تذبذب، غیر یقینی سیاسی انتشار اور مختلف سازشوں کا شکار رہتی آئی ہے۔ موجودہ حالات میں ہم ہندوستان کو بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان اور پوری ہماری جو ریجن ہے، ہم اس سارے خطے کو، اپنے اس علاقے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کا اگر ہم مقابلہ کریں یا تقابلہ کریں یا اس کو کمپیئر کریں تو اپنے پورے ہسٹری، یعنی جو تاریخ ہے اس خطے کی، اس کو لے کر آج تک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان ہے جو نہ صرف اس پورے خطے کے لیے بلکہ اپنے اندر، ریاست کے اندر جو قید اور غلام تاریخی قومیں ہیں ان کے لیے ایک قسم کی بدترین غلامی، بربریت، سفاکی، جارحیت، فاشزم اور غیر انسانی روش اس ریاست نے روا رکھی ہے سندھ کے خلاف، بلوچستان کے خلاف، پشتون قوم کے خلاف، سرائکی قوم ہے ان کے خلاف، اور پی او کے جو پاکستان کے قبضے والا کشمیر ہے، ان ساری قوموں کو پاکستان نے ان کے اوپر ایک قسم کی بربریت مسلط کی ہوئی ہے، دہشت گردی، یزیدیت، اگر میں کہوں یزیدیت، اور ہمارا ہر آئے دن تاریخی قوموں کے خلاف ایک قسم کا بھیانک اور بدترین ہولو کاسٹ ہمارے خلاف کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کی صورتحال ہو، سندھ کی صورتحال ہو،
اور پشتونخوا، خیبر پختونخوا یا پشتونستان، اس ساری ریجن کی تاریخی جو قومیں ہیں ان کے نہ صرف انسانی حقوق، یہاں پر بین الاقوامی طور پر جتنی تنظیمیں ہیں، یو این او سے ریلیٹڈ جو ہیومن رائٹس کی ان کا جو ادارہ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا دوسرے جتنے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، وہ پاکستان کے ریاستی فاشزم اور بربریت جو مسلط کی ہے سندھ، بلوچستان، پشتونوں، سرائکیوں، پیو کے ان کے خلاف، تو یہاں پر انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی پاکستان کر رہا ہے اس پر ڈبیٹ ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق سے کہیں زیادہ، 1000 گنا، 10,000 گنا، 1,00,000 مرتبہ زیادہ جو بنیادی اور اوریجنل جو صفاقی اور بربریت ہم تاریخی قوموں کے خلاف پاکستان کے نام پر، مذہب کے نام پر جو کی جا رہی ہیں، وہ ہے ہمارے تاریخی قومی وجود کو خطرہ لاحق ہے۔ ہمارے وطن کو پنجاب نے ایک قسم کا یعنی جذب کر لیا ہے یا جذب کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پوری سندھ کو، بلوچستان کی جو زمین ہے اور پشتونوں کی جو زمین ہے، ان سارے علاقے کو پنجابی سلطنت شاہی میں تبدیل کیا گیا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ بات اگر ہم محض انسانی حقوق کے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے کہ تاریخی قوموں کا وجود ہی ختم ہو جائے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری زبان، ہمارے وطن کی پہچان، ہمارا کلچر، پوری ہسٹری، یہ سب قوموں کی، اس سب کو فنا کر کے مذہب کے نام پر ایک جبری الحاق ریاست پاکستان جس کا نام ہے، جو ایک قبضہ ہے، دہشت گردی ہے، بربریت ہے، سفاکیت ہے تاریخی قوموں کے خلاف، اور یہ ایک قسم کا ون یونٹ جس طرح انہوں نے بنایا تھا بنگال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کے بعد یہ ون یونٹ اور سلطنت یا اس کو جبری الحاق کا نام ہم دیتے ہیں، کیونکہ تاریخی قومیں جو اس وقت پاکستان میں جبرن شامل ہیں، جبرن ڈنڈے کے زور پر، مذہب کے نفسیاتی ہتھیار اور پنجابی فوج کی بندوق کے زور پر، یہ جو پاکستان میں قومیں قید ہیں، غلام ہیں، ہمارا جو سیاسی اور معاشی استحصال ہو رہا ہے، ہمارے سمندر پر پنجاب کا قبضہ، ہماری زرعی زمین پنجابی فوجیوں کے حوالے، ہمارا دریا، اس کو آئے دن کوئی نہ کوئی پنجاب کی طرف سے کینال بنایا جاتا ہے، کوئی فلڈ کینال بنایا جاتا ہے، کوئی ڈیم بنایا جاتا ہے، ہمارا پانی، ہمارے دریا کے اوپر پنجاب کا قبضہ ہے، پنجاب نے ہمارے دریا کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اور سندھ، بلوچستان یا پشتون، یہ جو قومیں ہیں، اگر اپنے تاریخی وطن کی بحالی کے لیے، قومی آزادی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، سیاسی جبر کے خلاف، معاشی استحصال کے خلاف اگر ہم کوئی آواز اٹھاتے ہیں، کوئی جدوجہد کرتے ہیں، تو سیاسی کارکنوں کو آئی ایس آئی کی طرف سے، فوج کی طرف سے پاکستانی ریاستی دہشت گردی یعنی پاکستان کی ریاستی دہشت گردی کا ہم لوگ جو ہے وہ شکار ہیں، اور ہمارے بچوں کو، لوگوں کو، بزرگوں کو، ماؤں اور بہنوں کو، ان کو اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ بلوچستان کے
علاقے ڈیرہ بگٹی سے کافی تعداد میں معصوم بچوں کو، عورتوں کو اور بزرگوں کو اٹھا کر ISI نے، فوج نے گم کر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھیانک صورتحال اور کسی قوم کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ غلامی کی انتہا ہے۔ غلامی اور برائی، یعنی پاکستان ہمارے لیے، تاریخی قوموں کے لیے ایک قسم کی برائی ہے۔ میں اس کو برائی سے تشبیہ دیتا ہوں کہ بدترین غلامی، ذلت اور برائی کا ہم شکار ہیں۔ یہ ایک بد تہذیب قوم ہے پنجابی، جنہوں نے سندھ اور بلوچستان اور پشتونستان کے اوپر جبرن قبضہ کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے خطے کی جو صورتحال ہے۔ اگر میں اس کو کمپیئر اگر تھوڑا سا کروں، آپ لوگوں کے آگے رکھوں، اس کی بگننگ جو ہوتی ہے، شروعات جو ہوتی ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں، پاکستان کیوں کر بنا اور انگریز جب گئے تو بنیادی طور پر سب کانٹیننٹ کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، یا آزادی کی قومی تحریک چل رہی تھی۔ سبھاش چندر بوس شہید پیر سائیں پگارا، جو سندھ میں ہر موومنٹ چل رہی تھی، ہم تو آزادی کے لیے، سندھ کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے نا۔ سبھاش چندر بوس پورے سب کانٹیننٹ اور ہندوستان کی، بھارت کی آزادی کے لیے جدوجہد وہ کر رہے تھے۔ تو یہ اچانک بھارت کی تقسیم، اور تقسیم کو آزادی کس طرح بنایا گیا؟ یعنی سازش جو کی گئی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو جاگیردار تھے، نواب تھے، خان بہادر ٹائپ لقب تھے، جن کو انگریزوں نے جاتے جاتے بر صغیر ہندوستان کو تقسیم کرنے کی ایک سازش تیار کی۔ اور وہ سازش یہ تھی کہ اگر یہ سب کانٹیننٹ پورے کا پورا، بھارت اگر پورے کا پورا آزاد ہو جاتا ہے، تو سینٹرل ایشیا کے ممالک سے لے کر یہ پورا جو علاقہ ہے، مڈل ایسٹ ہو یا جو ہمارا گرم پانی سمندر، ہندی مہاساگر جس کو کہتے ہیں، یعنی اتنی بڑی ایک ریاست، ایک اتنی بڑی اکانومی، اتنا بڑا ایک ملک اور دیش جو بنے گا، وہ دنیا کا سپر پاور آگے چل کر بن سکتا تھا۔ تو انگریزوں نے ایک تو ہماری اس اسٹرینتھ کو، تاریخی جو ہماری حیثیت تھی، قوت تھی، طاقت تھی، اس کو توڑنے، کمزور کرنے کی ایک پلاننگ بنائی۔ دوسرا انگریزوں کو یہ تھا کہ اس ٹائم پہ سوویت یونین، کیونکہ وہ سوشلسٹ اکانومی کو، کیونکہ وہ سوشلزم کو، سوشلسٹ ایک معیشت اور سیاست کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، سوویت یونین، وہ کسی بھی صورت میں یعنی گرم پانیوں تک، ہندی مہاساگر تک جو ہے وہ آنے نہ پائے۔ اسی لیے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے نام پر ایک سازش جو ہے وہ کی گئی۔ یعنی اب میں آتا ہوں اس حوالے کو کمپلیٹ کرنے کہ تقسیم کا ارادہ ہی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان غلط تھا۔ کیونکہ اگر ہم دو بلاکس کو دیکھتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کو، تو ایک طرف وہ دیش بھارت ہے جو انگریزوں کے خلاف، ان کو بھگانے کے لیے، انگریزوں سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، جو ایک فطری عمل تھا، فطری اور تاریخ کی ضرورت تھی کہ انگریز کے قبضے سے بر صغیر سب کانٹیننٹ کے تاریخی قوموں کو آزادی دلائی جائے۔ دوسری طرف پاکستان تھا، جس کو نام نہاد دو قومی نظریے کے بنیاد پر جناح جیسے ایک دلال کو، ایک پٹھو کو، جو دلال تھا انگریزوں کا، ہم پولیٹیکلی، میں اس کے پرسنل اس پہ نہیں جاتا ہوں، لیکن سیاسی طور پر بر صغیر کی جو تقسیم تھی، اس کے لیے ایک کردار
انگریزوں کو، ایک شخصیت انگریزوں کو چاہیے تھی جو انگریزی بولتا ہو، جو انگریزوں کے ملک میں پڑھا ہو، ایک وکیل. اس کو آگے لا کر انہوں نے کہا کہ تم تقسیم کی بات کرو، دو قومی نظریے کی بات کرو. تو بگننگ جو ہوتی ہے پہلے دن سے، ایک وہ دیش ہے جس نے غیر ملکی قبضے کے خلاف مزاحمت کی، جدوجہد کی، اور پورے خطے کو انگریز کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے اپنا جو ہے خون پسینہ دیا. دوسرے طرف ایک بندہ تھا جس کو 10 منٹ کے لیے بھی انگریزوں نے گرفتار کبھی نہیں کیا. اب اگر یہ پاکستان کی جدوجہد ظاہر ہے اگر انگریز کے خلاف ہوتی، جو قابض تھا، جو سامراج تھا، اگر آپ سامراج کے خلاف جدوجہد کر رہے ہو تو انگریز آپ کو ڈالتے، جناح کو جیل میں ڈالا جاتا. پیر صاحب پاگارے کو تو انگریزوں نے پھانسی دے دی. اور یہ بات میں پورے پاکستان کو بھی کہتا ہوں، اور بھارت کے جتنے مجھے دوست ابھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، کہ پیر سائیں پاگار جو ہر موومنٹ چلا رہے تھے ان کو پھانسی آ گئی، اور اس کا وکیل جو تھا وہ جناح تھا. اب آپ اس بات کو سمجھیں، یعنی انگریزوں کو کسی بھی صورت میں پیر سائیں پاگارے کو جو ہے وہ پاگارا کو پھانسی دینی تھی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جناح اتنا بڑا وکیل تھا، بھائی یہ سبحان اللہ، یہ اس کے اوپر درود و صلات اور کلم، بھائی جناح تھا وکیل اور پیر سائیں پاگارو پھانسی چڑھ گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ جناح جو تھا انگریزوں کا پٹھو تھا. انگریزوں کے کہنے پر اس کو وہاں پر لایا گیا کہ کوئی اور وکیل نہ ہو جو اس کیس کو ڈٹ کے جو ہے لڑے، اور یہ انگریزوں کی ہاں میں ہاں ملا کر پیر سائیں پاگارا جو ہے اس کو پھانسی کی سزا آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ نہ تو یہ کوئی بڑا آدمی تھا، نہ کوئی بڑا وکیل تھا، قانون دان، یہ وہ جو بنا کے پیش کرتے ہیں نا. کبھی پاکستان کی میڈیا پر یہ انٹلیکچوئلز، یہ دانش اس بات پر کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولتے کہ جناح وکیل تھا جس پیر سائیں پاگاروں کا، اس کو انگریزوں نے پھانسی دے دی. یہ تھی اس کی قانونی جو ہے نا ایبلٹی، اہلیت جس کو کہتے ہیں، اور بڑا بڑا پتہ نہیں بڑا چڑھا کے اس کو پیش کرتے ہیں، یہ تھی. اور دوسری بات جو ہے وہ جو سیاسی لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ انگریز کے خلاف جدوجہد کرنے والے شہید سبھاش چندر بوس، اس کو ایک میں کہتا ہوں تھیوری کہیں یا ایک انفارمیشن کہیں یا ایک نقطہ نظر نیریٹو یہ ہے کہ انگریزوں نے سبھاش چندر بوس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا. زندہ تھا وہ بندہ، شہید سبھاش کو انگریزوں نے زندہ قبر میں ڈال کر اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا، اور انہی انگریزوں نے پیر سائیں پاگاروں کو پھانسی پہ لٹکایا. جناح 1 گھنٹے کے لیے بھی انگریزوں نے اس کو جیل میں نہیں ڈالا. اور دوسری طرف جو کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی، اب ان کے اوپر ہماری تنقید بھی ہے، پولیٹیکلی ہم تنقید کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جیل، نظر بندیوں، ان سختیوں میں وہ رہے تھے. کانگریس کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا، نظر بندیاں بھی ان کے اوپر ہوتی تھی، لیکن جناح کے اوپر اس کو مکمل معافی تھی. اور معافی کیوں تھی یہ سمجھنے کی بات ہے. تو ایک طرف آزادی کی جدوجہد کرنے والے لوگ تھے، دوسری طرف سازشیں کرنے والے. دو قومی نظریہ نہیں تھا، دو قومی دھوکہ تھا. یہ جو مسلمان کہتے ہیں پاکستان کے بھئی ہم دو قومی نظریے پہ یہ کریں گے، وہ کیا ہم نے، یہ دو قومی دھوکہ تھا. اگر مسلمان ایک قوم ہوتے اور دو قومی نظریہ تاریخی فلسفی ہوتی تو پہلی بات 71 میں بنگال جو اس پاکستان کا 55% پاپولیشن تھی، وہ یعنی اکثریت جو تھی وہ اقلیت سے بھاگ گئی، آزادی لے لی انہوں نے. یعنی بنگال کی آزادی نے بر صغیر کے دو قومی اس دھوکے کو سمندر میں زمین دوز کر دیا، یا سمندر میں ڈبو دیا اس کو. دوسری بات کہ اگر مسلمان الگ قوم ہوتے، جو ان کا کہنا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، تو پاکستان بنانے کی بجائے اس سارے خطے کو یا افغانستان میں شامل کیا جاتا یا ایران میں، کیونکہ ان کی جغرافی لگتی تھی.
کہ بابا اب ایک قوم ہے تو ایک قوم کے لیے ضروری ہے کہ اگر یا جو جتنے شیعہ ہیں وہ علاقہ جو ہے وہ ایران کو دیا جائے، جو سنی تھے وہ علاقہ افغانستان کو دیا جائے، تو الگ ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ الگ ملک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی الگ قوم ہے، افغانی الگ قوم ہے، عرب جتنی بھی کنٹریز ہیں الگ قوم ہے، یہ جتنے مسلمان ممالک ہیں آج یہ سارے الگ الگ قومیں ہیں، لیکن مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ ایرانی بھلی مسلمان ہیں سب، وہ ایران کی زمین کی وجہ سے الگ قوم ہے۔ پشتون اکثریت ان کی مسلمان ہے، لیکن وہ پشتون جو ہے وہ افغانی وطن کی وجہ سے ہے، ان کا جو مادر وطن ہے افغانستان، اس کی وجہ سے وہ افغان ہے۔ اسی طرح عرب ہے۔ تو مطلب یہ کہ دو قومی نظریہ جو تھا وہ ایک دھوکہ اور سازش تھی۔ تو ایک طرف ہندوستان اس کی قیادت تھی جو حقیقی معنی میں جدوجہد کر رہے تھے، دوسری طرف ایک سازش تھی، پٹھو تھے، انگریزوں کے دلال تھے جو برے صغیر کو توڑنا چاہتے تھے۔ اب برائی کا اور جھوٹ کا، برائی، جھوٹ اور دہشت گردی کا مقابلہ جو ہے وہ سچائی سے، حقیقت سے اور امن سے، جمہوریت سے ہے۔ یعنی ایک طرف بھارت ہے جو ایک ڈیموکریسی ہے دنیا کی بہت بڑی، جو سچائی پر مبنی ایک تاریخی وطن ہے، جو امن اور شانتی چاہتا ہے نہ صرف علاقے میں بلکہ پوری دنیا کے اندر، جو سیاسی اور اکنامیکل اقتصادی ترقی چاہتا ہے اپنے ریجن میں، پوری دنیا میں۔ دوسری طرف پاکستان ہے جو مکمل طور پر ایک ٹوٹل کنسپائریسی پر چل رہا ہے۔ اب ان دونوں کا مقابلہ جو میں اس پہ آتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بھارت کے اندر جو ایک سیاسی طور پر جو کچھ چل رہا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی عمل کے اوپر آپ کا جو یعنی ڈفرینٹ اوپینین آ سکتا ہے، آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہو، لیکن اختلاف رائے کے بہانے سے ہم کسی فاشزم کی، ٹیررزم کی حمایت نہیں کریں گے۔ یعنی انڈیا کے اگر ہم پولیٹیکلی کسی معاملے پر ڈفرینٹ اوپینین تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ری ایکشن میں ہم پاکستان جیسی ٹیررسٹ ریاست، یعنی سفاک ریاست، بدماش ریاست، اس کی کسی بھی صورت میں نہ صرف حمایت نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس حالات میں، ان حالات میں بھارت کے اوپر کسی بھی طرح کی اگر اسے انگلی اٹھانے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے فاشزم کو، پاکستان سے ٹیررزم کو، پاکستان کی بدماشی کو، پاکستان یعنی جو کابل سے کشمیر تک مکمل طور پر دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اس لیے سیاسی احتجاج جو بھارت کے اندر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیاست جمہوریت کا ایک حسن ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بھارت اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بھارت سے باہر جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سندھی قوم ہے، بلوچ ہیں، پشتون ہیں، ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کی ٹیررزم، بدماشی، فاشزم کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم بھارت کے ساتھ ہیں۔ ہاں، کسی بھی معاملے پر ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، کسی بھی مسئلے پر، کسی جزوی مسئلے پر، یعنی ایک چھوٹی سی جز کے طور پر ہم اپنا ڈفرینٹ اوپینین تو ہو سکتا ہے، لیکن بھارت کو کمزور کرنے کا مطلب ہے کہ پاکستان جیسی سفاک اور دہشت گرد ریاست کو تقویت پہنچانا، جو ہم نہیں کریں گے، جو ہم کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے۔ اور خصوصاً بھارت کے جو مسلمان ہیں، اور مجھے کافی تبدیلی ابھی جو ہے نظر آتی ہے کہ پہلے تو مسلمانوں کا رویہ تھوڑا سا یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کہ وطن کی طرف وطن والا رویہ
معذرت کے ساتھ کبھی کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ بھی بھارتی ہیں، وہ بھی ہندو ہیں۔ ہندو مذہبی طور پر نہیں، مذہب یعنی ہندو مذہب ہوتا ہی نہیں ہے، ہندو نیشن ہوتی ہے۔ سناتن مذہب کو ماننے والے یا اسلام کو ماننے والے یا کرسچینٹی کو ماننے والے یا بدھزم کو ماننے والے یا جو سکھزم کو ماننے والے، یہ سارے لوگ ہندوستان کی دھرتی کی وجہ سے ہندو ہیں۔ جیسے ہم سندھی ہیں، سندھی مذہب نہیں ہے، سندھی ہم اپنے سندھ وطن کی وجہ سے سندھی ہیں، اسی طرح آپ سب لوگ ہندی ہو، ہندی ہو تو ہندو ہو، ہندو مذہب نہیں ہے، ہندوستان زمین ہے، ہندوستان وطن ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارا خطہ جڑا ہوا ہے، یعنی پوری ریجن کے اندر بھارت جو ہے وہ اس پورے علاقے میں جمہوریت کی اور انسانی حقوق کی آخری امید ہے، سیکولرزم کی آخری امید ہے۔ بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے، یعنی بھارت وہ واحد ملک ہے جو اس پورے خطے میں جمہوریت کو لاگو کر سکتا ہے، لا سکتا ہے۔ یہ جتنے عرب ممالک ہیں وہاں پر جتنی آٹوکریسی اور جتنی سلطنت شاہی اور شہنشاہیت ہے، جو جمہوریت سے ان کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ سارا جو ہمارا علاقہ ہے، افریقہ سے لے کر مڈل ایسٹ تک، جو جتنی عرب جو ہمارا علاقہ ہے اور جو اس کے سوا باقی ریجن ہے، ان سارے ان علاقے میں بھارت وہ واحد ایک ذمہ وار سنجیدہ قوت ہے، ریاست ہے، وطن ہے، جو جمہوریت کو فروغ دے سکتا ہے۔ اسی لیے پاکستان بار بار دہشت گردی کر کے بھارت کو وہ کہتے ہیں نا ڈی ٹریک کر رہا ہے۔ وہ جو بھارت کا اصل جو فرض ہے کہ پورے علاقے میں جمہوریت کو فروغ دینا، پورے علاقے میں معاشی استحکام لانا، پورے ریجن میں سیاسی طور پر استحکام لانا، یہ جو بھارت کی ایجنڈائیں ہیں، ان ایجنڈاؤں سے بھارت کو ہٹانے کے لیے پاکستان اندر بھی یعنی سازشیں، کشمیر کے نام پر سازش کر رہا ہے، افغانستان میں مذہب کے نام پر پاکستان دہشت گردی کروا رہا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں بھارت کو الجھایا جائے، بھارت کو چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھارت کو اتنا تنگ کیا جائے تاکہ وہ اس پورے خطے میں، نہ صرف سب کانٹیننٹ، عرب مڈل ایسٹ اور پوری افریقہ، اس ساری ریجن میں جمہوری استحکام، سیاسی استحکام، معاشی استحکام اور ترقی، یہ ایجنڈائیں اور فرض ہے، میں تو کہتا ہوں بھارت کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا۔ اب اس بنیادی ایجنڈاؤں سے بھارت کو ہٹانے کے لیے پاکستان بار بار اور مسلسل سازشیں کر رہا ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ برائی کی سچائی کے خلاف جنگ ہے، اور پاکستان برائی کو، دہشت گردی کو ریپرزنٹ کرتا ہے، بھارت جمہوریت کو، سچائی کو، انسانیت کو کا ترجمان ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں بھارت کی جو لیڈرشپ ہے، بھارت کے انٹلیکچوئلز، دانشور، ان کو سمجھنا ہوگا کہ ہاں، آپ اپنے بھارت کے اندر یا جو بھارت کے اتحادی اور دوست ہیں باہر سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن اختلاف رائے کے نام پر وہ کچھ بھارت میں نہیں ہونا چاہیے جس سے ایک طرف بھارت اپنی ان بنیادی اور بڑی ایجنڈاؤں سے ہٹ جائے۔ جیسے میں نے کہا، پورے اس خطے میں دنیا کی بڑی جمہوریت ہے، جو ڈیموکریسی اس پورے خطے میں بھارت کو لاگو کرنی ہے۔ سیاسی اور معاشی ترقی اور استحکام، یہ بھارت کا فرض ہے۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا مڈل کلاس ہے ابھی،
تو اس حوالے سے یہ جو پاکستان کی بدماشی ہے، اور میں اس کو ایک پوائنٹ اور کروں گا ایڈ اس میں، کہ یہ بھی بھارت کا فرض ہے کہ جتنی اس علاقے ریجن میں تاریخی قومیں ہیں، ان قوموں کو آزاد کرنا، ریجن کی چھوٹی جتنی ریاستیں اور ممالک ہیں ان کے اندر جمہوریت کو لانا، لاگو کرنا، ان کے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، یہ بھارت کی ذمہ داری ہے۔ سری لنکا کو چائنا آ کے کیپچر کرتا ہے اور اس کے پورٹ کو قرضہ دے کر اور اس کے پورٹ کے اوپر قبضہ جو ہے اپنا چائنا نے کیا ہے۔ بنگال، بھوٹان، نیپال، میانمار، یہ جتنی ریاستیں ہیں یہ بھارت کی ذمہ داری ہے، ان کو سنبھالے، وہاں جمہوریت لائے، ان کو معاشی طور پر مضبوط کرے، سیاسی طور پر وہاں پر استحکام ہو، اور پاکستان جیسی بدمعاش ریاست کا جو خاتمہ ہے، میں کہتا ہوں یہ بھی بھارت کی ذمہ داری ہے، بلکہ پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس غیر فطری فاشزم کو، ٹیررزم کو، جس کا نام پاکستان ہے، اس کے قید سے، غلامی سے، ذلت سے تاریخی قوموں کو آزاد کروایا جائے۔ اس لیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی ترکی کا شاید جو پریزیڈنٹ ابھی پاکستان آیا ہوا ہے، اردگان، اس نے کشمیر کے ایشو پر بھارت کے یعنی اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی۔ کیا ہم نہیں جانتے، کیا یہ دنیا نہیں جانتی کہ ترکی نے، موجودہ ترکی اور اس کے اردگان نے کرد سرزمین پر کس طرح قبضہ کیا ہوا ہے؟ کردوں کے خلاف فاشزم کرنے والی ترکی بھارت کے خلاف کشمیر کے معاملے پر اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، کیا یہ بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ لیکن کیونکہ میں اس کی جو آپ کو وضاحت یہ کرتا ہوں کہ ترکی اور پاکستان موجودہ وقت میں، ترکی اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جو ہمارے اس پورے ریجن کو، خطے کو اور دنیا کو دوبارہ سے مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اردگان کو بھارت کی جمہوریت اس کے آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ 1948 پاکستان نے کشمیر کے اوپر فوج کشی کی تھی، اور یہ جو پی او کے اس کے اوپر جو قبضہ کیا تھا پنجابی فوج نے، پاکستان نے، اردگان کو تو اس کے اوپر بیان دینا چاہیے تھا نا۔ اور پاکستان کے جغرافیائی قبضے کے اندر جو کشمیر کی دھرتی ہے اس کو تو اس نے چوں چوں کا مربع بنا دیا ہے۔ گلگت بلتستان، پی او کے اور چھوٹے چھوٹے ریجنز میں، علاقوں میں اس کو کشمیر کو بانٹ کر کچومبر بنا دیا ہے کشمیر کا، اور وہ تنقید کرتے ہیں بھارت کے خلاف۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اردگان کو، ترکی کو، کرد جو ایک نیشن ہے ان کی نسل کشی کرنا بند کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کریں اور بیان بازی کریں۔ اور یہ 21ویں صدی کے اس 2020 میں جو آج ہم جی رہے ہیں، 2020 میں پاکستان اور ترکی اور اگر کوئی اور ملک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی اسلامی جو فنڈامنٹلزم ہے، اسلام کے نام پر جو بنیاد پرستی اور دہشت گردی ہے، یہ اس کو دوبارہ سے زندہ کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ آئے دن جو بولتے ہیں کہ بھارت کے خلاف جو ہے وہ غزوہ ہند کریں گے، ہم غزوہ ہند کریں گے، بابا کتنی بار غزوہ ہند کرو گے؟ غزوہ ہند پاکستان نے 1971 میں کر دکھائی، نتیجہ بھی اس نے دیکھا۔ 90,000 سے زیادہ تمہارے مومنوں نے وہاں اپنی پتلونیں جو ہے وہ چھوڑ کر انڈین آرمی کے آگے جو ہے وہ سرنڈر کر کے تم لوگ بھاگ گئے تھے، قیدی ہو گئے تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ قیدی ہو گئے۔ تو یہ وہ ملک پاکستان جو بھیک مانگ کر اپنی اکانومی چلا رہا ہے، عالمی اداروں سے قرضہ لے کر تم جو ہے اپنا سانس اٹھا رہے ہو، اور وہ غزوہ ہند اور غزوہ ہند
ان دھوکے سے یہ جو سائیکولوجیکل یعنی تم جو سمجھتے ہو کہ بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں تم ان کو ورگلا سکو گے، اور تمہارے اندر جو قید تاریخی قومیں ہیں سندھی بلوچ پشتون ان کو تم مذہب کے نام پر گمراہ کرو گے۔ میں کلیئر کہتا ہوں بھارت کے لوگوں کو بھی کہ ایک بھیک منگی ریاست پاکستان وہ غزوہ ہند تو کیا ایک پتھر بھی انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسری بات کہ سندھی بلوچ پشتون جتنی تاریخی قومیں ہیں وہ آج کے ٹائم آج کے وقت ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کی پنجابی فوج نے بھارت کے خلاف کوئی بھی جارحیت کرنے کی غلطی کی تو نہ سندھ پنجاب کے ساتھ ہوگی، نہ بلوچ پنجاب کے ساتھ ہوگی، اور نہ پشتون پنجاب کے ساتھ ہوں گے۔ اور تم ویسے ہی بھیک مانگ رہے ہو، بھیک مانگ کے بھارت سے کیا تم جنگ کرو گے؟ اس لیے یہ جو بھاشن بازیاں ہیں نا، یہ غزوہ ہند اور نعرے تکبیر اور یہ چھوڑ دو۔ قومیں مذہبی نہیں ہوتی، وطنی ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور خود کشمیر کے جو سیکولر دوست ہیں، کشمیر کے جو جمہوری دوست ہیں، ان کو بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ بابا پاکستان کی برائی سے جان چھڑانے کے لیے یہ جتنا پی او کے اور گلگت بلتستان اس سارے علاقے کو یونائٹ کیا جائے، اور پورا کشمیر جو ہے اس کو ایک کرو، اس کے بعد آپ ڈسیشن کرنا کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ جو پاکستان یعنی کشمیر بنے گا پاکستان اور ہمارا اس کا فلانے کا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، بابا یہ لا الہ الا اللہ 1971 میں ثابت ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کرنے والے پنجابیوں نے 30 لاکھ بنگالی مسلمانوں کا انہوں نے بے رحمی سے قتل عام کیا تھا۔ یہ نفسیاتی طور پر مذہب کے چنگل سے نکلو، لا الہ لا الہ لا الہ کر کے یہ بھارت کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کے نوجوانوں کو کشمیر بنے گا پاکستان، کیا مطلب ہے اس کا؟ کشمیر کشمیر رہنا چاہیے، پاکستان نہیں۔ پاکستان میں ویسے ہی ہم تاریخی قومیں، ہم تو دوزخ ہے پاکستان، برائی کی انتہا ہے پاکستان، جس میں تاریخی قومیں ویسے ہی ہم لوگ جو ہے جل رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں۔ ہمارا قومی وجود، تاریخ، زبان، ثقافت، سیاسی اقتصادی مفادات سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے نام پر فنا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھارت کے مسلمانوں کو کہ زمین سے رشتہ جوڑو، بھارت کی دھرتی سے رشتہ جوڑو، اور کشمیر کے جتنے یعنی بھارت کا جو کشمیر ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس دن کشمیر جو بھارت کا تھا وہاں سے کشمیری پنڈت جو تھے ان کو جس دن آپ نے نکالا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کشمیری قوم اور کشمیری وطن کے خلاف سب سے بڑی سازش اس دن شروع ہوئی تھی، جس کے پیچھے پاکستان تھا، جس کے پیچھے مذہبی انتہا پسند تنظیمیں تھی، کیونکہ قومیں مذہبی نہیں ہوتی۔ کشمیری پنڈت بھی اسی طرح کشمیری ہے جس طرح کوئی کشمیری مسلمان۔ میری یہ چند گزارشیں ہیں بھارت سے، بھارت کے انٹلیکچوئل سے، کہ آپ جو بڑی ایجنڈائیں اور تاریخی فرض جو بھارت کا بنتا ہے اس کو کنسیڈر کریں، آپ چھوٹے چھوٹے معاملات پر نہ الجھیں۔ بھارت کا یہ فرض ہے کہ تاریخی قوموں کو آزادی دلائے، بھارت کا یہ فرض ہے کہ افریقہ سے لے کر مڈل ایسٹ اور پوری ریجن میں جمہوریت کا دفاع کرے، بھارت کا یہ فرض ہے کہ جتنے خطے کی قومیں ہیں ان سب قوموں کو سیاسی اور معاشی طور پر مضبوط کرے، اور بھارت کا ہی یہ فرض ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح نیٹو کا اتحاد ہے، اسی طرح بھارت یعنی پورے ہندی مہاساگر اور یہ جو ہمارا ریجن ہے اس میں بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، میانمار، سری لنکا اور یہ ساری جو قومیں ہیں، ان ساری قوموں کو جس طرح نیٹو کا الائنس اور اتحاد بنا ہے اسی طرح ایک اتحاد بننا چاہیے۔ وہ فوجی اتحاد بھی ہو، وہ سیاسی اتحاد بھی ہو، وہ معاشی اکنامیکل اتحاد بھی ہو، جس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھارت کو خود کو سنبھالنی چاہیے، تاکہ
پاکستان کی سازشوں اور مکاریوں سے ہم اپنے اس پورے خطے کو اور پاکستان کی دہشت گردی سے ہم اپنی پوری ریجن کو جو ہے وہ آزاد کرا سکیں۔ اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کی سب سے بڑی اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ تاریخی قومیں سندھی اور بلوچ اور پشتون ان کی قومی آزادی کے لیے بھارت کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ جے سندھو دیش، جے سندھ، جے ہند۔